السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ معزز حاضرین، محترم بزرگوں، نوجوان احباب، جیسا کہ گزشتہ درس میں رمضان کی آیات کے متعلق کچھ گفتگو ہوئی تھی اور یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ رمضان کے متعلق جو آیات ہیں اس کو مکمل کیا جائے گا۔ اسی تعلق سے بات آگے بڑھاتے ہوئے میں نے آج ایک آیت پڑھی ہے۔ دیکھیے، گزشتہ آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے روزے کی فرضیت کا اعلان کیا تھا اور یہ اس کا مقصد واضح کیا کہ تمہارے اوپر تقویٰ کے حصول کے لیے رمضان کا روزہ فرض کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت میں یہ کہا گیا کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں اور ان گنتی کے ان چند دنوں میں بھی جو مریض ہیں یا مسافر ہیں وہ دوسرے دنوں میں اس کو پورا کر لیں۔ اور یہ اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ ابتدائی وقت میں یہ رخصت تھی کہ جو آدمی روزہ نہ رکھنا چاہے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر فدیہ دے کر اس فرضیت کو ادا کر سکتا تھا، حالانکہ روزہ رکھنا ہی اس کے لیے بہتر تھا۔ تو گویا گزشتہ آیت میں رمضان کے روزے کی فرضیت کا اعلان کیا گیا لیکن وقت نہیں بتایا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ آیت میں پہلا لفظ یہ استعمال کیا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی یہ گویا کہ یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ رمضان کے مہینے کا روزہ تمہارے اوپر فرض ہے، اور رمضان کے مہینے کی تعریف کی جا رہی ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ دیکھیے، رمضان اوپر یہ کہا گیا تھا کہ گنتی کے یہ چند دن، اب یہاں پر آ کر یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ رمضان کا ایک مہینہ ہے جس میں تمہیں روزہ رکھنا ہے، اور یہ مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا تھا۔ قرآن کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا۔ یہاں پہ یہ ذکر نہیں ہے کہ کب ہوا، رات میں ہوا، رات میں نزول ہوا، دن میں ہوا، اور اس کی مزید تفصیلات نہیں ہے۔ لیکن قرآن کی دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل کی اور فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ قرآن کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو نہیں پتہ کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1,00,000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ یہ رمضان کے شب قدر میں نازل ہوئی، اور شب قدر کب ہے؟ یہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے متعدد روایات میں یہ ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ تعالوا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر فی رمضان، کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہی معمول تھا۔ اب رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر میں قرآن کا نزول ہوا۔ اس کا نزول کا مطلب کیا ہے؟ بعض لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ قرآن تو صرف لیلۃ القدر میں نازل ہوا، جبکہ شوال میں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم سب میں قرآن نازل ہوتا رہتا تھا۔ تو دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن، ان سے بھی اسی تعلق سے سوال کیا گیا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اصل، جس کو علامہ ابن کثیر نے صحیح کہا ہے، کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بارگی، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں ایک بارگی قرآن نازل کیا، اور آسمان دنیا میں بیت العزہ میں قرآن کو رکھ دیا گیا، اور اس کے بعد حالات و ظروف کے حساب سے اللہ کے رسول کی پوری نبوت کی زندگی میں وہ تھوڑا تھوڑا کر کے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام لے کر آتے رہے اور نازل ہوتا رہا۔ یعنی ایک بارگی جو نزول کی بات ہے وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں بیت العزہ تک ایک ساتھ اتارا گیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول کے اوپر ایک بار تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا۔ یہی راجح قول ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نازل ہونے کا مطلب یہ کہ نزول کی ابتدا ہوئی، لیکن زیادہ صحیح بات یہ لگتی ہے کہ ایک بار کی جو اکثر لوگوں نے بیان کیا ہے کہ جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں بیت العزہ پر ایک ساتھ نازل کیا گیا، اور پھر حالات و ظروف کے حساب سے
اس متعدد وقت میں نازل ہوتا رہا۔ تو دیکھیے اس آیت کے اس لفظ سے یہ واضح ہوا کہ قرآن اور رمضان کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کا تعارف کرایا اور یہ کہا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ تو رمضان اور قرآن کا یہ آپس میں بہت گہرا ربط ہے، اور اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہدی اور آپ کی سیرت دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے 2 مرتبہ ان کے ساتھ دور کیا۔ اور صحیح بخاری کی روایت حضرت عبداللہ بن عباس یہ بھی اشارہ کرتے ہیں کہ یوں تو پورا رمضان یعنی چاہے رمضان کا دن ہو یا راتیں ہوں، ہر وقت بابرکت ہے، اور اس میں قرآن کا پڑھنا یہ باعث خیر ہے۔ لیکن اگر کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے اشارہ ملتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں قرآن کا پڑھنا یہ زیادہ باعث خیر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، رات کو، اس لیے کہ جبرائیل سے جہاں ملاقات کی بات ہے وہاں بھی رات کا تذکرہ ہے، یلقاہ فی کل لیلہ۔ تو اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً قیام اللیل کا اہتمام کیا، اور آپ کے بعد صحابہ نے بھی کیا کہ قیام اللیل میں قرآن کا سننا، قرآن امام پڑھتا ہے اور سارے مصلیان اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی گویا کہ قرآن ہی کا اہتمام ہے کہ قرآن امام پڑھتا ہے اور سارے مصلیان سنتے ہیں۔ تو قرآن اور رمضان کا یہ بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور یہ بھی بڑا بابرکت موقع ہے کہ آدمی قرآن سے اپنے آپ کو جوڑے، کیونکہ اس کا ایک ایک لفظ کا پڑھنا یہ آپ کے نام اعمال میں ایسا ذخیرہ کر رہا ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ وقت اس میں کتنا لگتا ہے لیکن اعمال کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا تھا کہ من قرأ حرف من کتاب اللہ فلہ حسنہ، کہ جس آدمی نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور والحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، کہ نیکیاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے۔ اور یہ نہیں کہتا میں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ اس میں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تو جو پڑھنا جانتا ہے اس کے لیے بھی ثواب ہے، اور جو اچھی طرح نہیں پڑھنا جانتا ہے اس کے لیے بھی ثواب ہے۔ بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی کہا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتعتع فیہ وہو علیہ شاق فلہ اجران، کہ جو آدمی ماہر ہے قرآن کو پڑھنے میں تو وہ تو بزرگ بری اور برتر فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے صحیح سے ادا نہیں ہو رہا ہے اور اس میں اٹک رہا ہے وہ، فلہ اجران، تو اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ ایک تو اجر یہ کہ وہ پڑھ رہا ہے، دوسرا اجر یہ کہ وہ جو مشکل سے پڑھ رہا ہے۔ تو یہ ایسا کار خیر ہے، اور یہ موقع ہے رمضان کا یہ مہینہ کہ جب ہم قرآن سے بہت دور ہو چکے ہیں، تو یہ موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے قریب کریں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو حتی الامکان سمجھنے کی بھی کوشش کریں، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے جو تلاوت کے ساتھ ساتھ تدبر اور فہم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا تھا۔ اور اگر آپ سلف کے حالات اور سلف کے واقعات پڑھیں گے کہ رمضان میں ان کا کیا معمول تھا، تو بہت سارے لوگوں کو یہ باتیں یعنی ان باتوں پر اعتماد ہی نہیں ہوتا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں قرآن کو ختم کر لیتے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی یہ قول ہے کہ اگر تمہارے دل پاک و صاف ہو ما شبیت قلوبکم ما شبیت لسانکم، کہ اگر تمہارے دل پاک و صاف ہے تو تمہاری زبانیں قرآن پڑھنے سے کبھی بھی آسودہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح بہت سارے امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام بخاری نے ان کے حالات کو ذکر جن لوگوں نے کیا ہے، کہا کہ امام بخاری نے رمضان میں 41 ختم کیا۔ تو یہ باتیں حدیث کے مخالف نہیں ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے یہ کہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے کہا کہ انہوں نے سوال کیا ان کے بیگم سے کہ یہ کیا کرتے ہیں، بہرحال لمبی حدیث ہے جس میں آخر میں یہ ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے آپ نے یہ کہا کہ 3 دن سے کم میں قرآن مت ختم کیا کرو۔ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ دیکھیے امام احمد کے قول کو، امام احمد اور اسحاق کے قول کو ابن رجب نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، اور اس کا مطلب یہ بیان کیا جو شیخ الحدیث صاحب عبید اللہ مبارک پوری نے بھی اسی کو راجح قرار دیا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ یہ مطلق معمول بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ معمول نہیں بنانا چاہیے کہ کوئی آدمی 3 دن سے کم میں ختم کرے، آج تو یہ محال ہے، تقریباً آج پورے مہینے میں ختم ہو جائے تو بڑی بات ہے، لیکن یہ حدیث کی جو بات ہے اس میں یہ ہے کہ 3 دن سے کم پڑھنے میں معمول بنانے سے منع کیا گیا۔ لیکن اگر موقع و مناسبت ہو، جیسے کوئی مکہ پہنچا ہوا ہے یا رمضان کا مہینہ ہے
تو ان سب موقعوں پر اگر کوئی چاہے تو وہ اس سے کم میں بھی پڑھ سکتا ہے، اور اکثر علماء نے اسی کو صحیح کہا ہے کہ یہ موقع اور مناسبت کے حساب سے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ بہرحال واللہ عالم، اگر کوئی یہ تو 3 دن کی بات ہوئی، کوئی مہینے بھر میں 10 دن میں اور جو عشرہ آخر ہے، آخری عشرہ ہے، اس میں ختم کر دے تو یہ آج کے حساب سے بڑی بات ہے۔ لیکن کہنا یہ ہے کہ رمضان کے اس مہینے کو آدمی غنیمت سمجھو، قرآن سے اپنے آپ کو جوڑے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہاں پہ یہ کہا گیا کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور سورہ بقرہ کی جو دوسری آیت ہے اس میں یہ کہا گیا کہ ہدی للمتقین، کہ یہ قرآن یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو ہدایت کا مطلب یہ کہ جو علمی ہدایت ہے، یعنی اس کو پڑھ کے جو علم میں آتا ہے، وہ علمی ہدایت تو سارے لوگوں کے لیے، لیکن جو عمل کی ہدایت ہے وہ عمل کی ہدایت صرف متقیوں کے لیے، جن کے دل میں تقوی ہے، وہ قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اس میں حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی نشانیاں بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو آدمی اس مہینے کو پالے اسے روزہ رکھنا ہے۔ دیکھیے پیچھے جو جس آپشن اور اختیار کا ذکر کیا گیا تھا کہ جو آدمی، پہلے یہ تھا کہ جو آدمی رمضان کا مہینہ پالے اور وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو مسکین کو کھانا کھلا دے اور نہ رکھے۔ اب یہاں پہ اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا اور یہ کہا کہ جو آدمی اس مہینے کو پالے وہ آدمی روزہ رکھے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو آدمی مریض یا مسافر ہے، سفر پر ہے، وہ دوسرے دنوں میں اس گنتی کو پورا کرے۔ دیکھیے یہ بات پہلے گزر چکی ہے، پہلی آیت میں بھی یہ کہا گیا کہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہاں دوبارہ کہا جا رہا ہے۔ یہ دوبارہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جب وہ حکم منسوخ ہوا ہے، وہ حکم منسوخ ہوا کہ اب کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کھانا کھلا کے بچ جائے، تو اسی لیے اس کے اشکال کو، اس شک اور ڈاؤٹ کو واضح کرنے کے لیے دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ وہ حکم منسوخ ہوا ہے۔ منسوخ یہ حکم ہوا ہے کہ آپ کھانا نہیں کھلا کے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا، لیکن وہ جو رخصت تھی مسافر اور مریض کے لیے وہ ابھی بھی باقی ہے۔ مسافر اور مریض کے لیے جو رخصت تھی وہ ابھی بھی باقی ہے کہ جو آدمی مسافر ہے اور مریض ہے وہ آدمی دوسرے دنوں میں اس گنتی کو پورا کر سکتا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یہ ساری چیزوں سے انسان یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مشکل چاہتا ہے ہمارے لیے، بلکہ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ آسانی چاہتا ہے، وہ مشکل نہیں چاہتا ہے۔ یعنی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ روزہ کی فرضیت کی بات کے باوجود آسانی کا ماحول پیدا کیا اور کہا کہ جو آدمی مریض اور مسافر وہ بعد میں پورا کر سکتا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ نے اس کے بعد کہا کہ تاکہ تم گنتی کو پورا کرو، یعنی جو 29 دن کی جو گنتی ہے اس کو پورا کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور جو اللہ نے ہدایت دی ہے اس پر اللہ کی بڑائی اور بزرگی بیان کرو۔ دیکھیے یہ بھی ایک اللہ کے جو فرائض ہے اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ قرآن میں کئی جگہ یہ کہا گیا ہے کہ جب کوئی بھی عبادت ختم ہو جاتی ہے، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا، حج کے تعلق سے کہا گیا کہ جب حج کے سارے ارکان ختم ہو جائیں تب بھی اللہ کا ذکر کرو۔ نماز کے بارے میں کہا گیا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، یہاں تک کہ عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی نماز کو ختم اسی بات سے جانتے تھے کہ آپ ختم کرنے کے بعد کہتے تھے اللہ اکبر، یعنی آپ جیسے ہم لوگ کرتے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ، تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ نماز ختم کرتے تھے تو اس کے بعد ہم اسی بات سے جانتے تھے جو لوگ دور ہوتے تھے کہ آپ نے نماز ختم کیا کہ آپ اللہ اکبر کہتے تھے۔ تو یہاں پہ بھی یہ کہا گیا کہ جب عبادت ختم ہو جائے، یعنی رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے تو اللہ کی بڑائی اور بزرگی بیان کرو۔ اسی لیے رمضان کے اختتام پر تکبیرات کو مسنون قرار دیا گیا کہ آدمی تکبیر پڑھے جب رمضان ختم ہو جائے اور شوال کا چاند، عید کا چاند نکلے تو تکبیرات کو مسنون قرار دیا گیا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے کئی ایک سیگے ہیں، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ نے کہا کہ تاکہ تم شکر گزاری کرو، یعنی جو بھی تمہارے اوپر جو اللہ نے انعام کیا ہے، رمضان کا روزہ فرض کیا، اس کے بعد رخصت دی گئی مسافر و مریض کو، اس کے بعد اللہ نے جو تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، ان سارے چیزوں پر اللہ کا شکر ادا کرو، شکر گزار بن کر رہو۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے کہ رب العالمین تو ہمیں قرآن کی آیات کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے والا بنا۔ رب العالمین ہمیں قرآن کی آیات کی حلاوت اور چاشنی محسوس کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ ہم میں جو بے روزگار ہیں تو نے برسر روزگار کر دے، جو بیمار ہیں تو نے شفائے کامل عاجل نصیب فرما۔ جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں بھی اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔